کسی ایسے علاقے میں جائے کوئی عالم دین کہ جس کو کوئی جانتا نہ ہو، اور وہاں پر کسی مسئلے پر بحث ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ ہو، اب وہاں پر شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ عالم دین اپنا تعارف کروائے اور بتائے کہ میں عالم دین ہوں، میں نے درس نظامی کیا ہے، تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگر وہ شخص نہیں بتاتا تو اس مسئلے کی غلط تشہیر کی وجہ سے کتنے لوگ اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے اور وہ اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ اب امام علی مقام نے یہاں پر اپنے فضائل بیان کیے۔ جب شمر سامنے کھڑا تھا تو امام علی مقام نے کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا میں ہی وہ ہوں کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ حسین میرا پھول ہے۔ اور یہاں پر آگے بڑی قابل توجہ بات ہے جو امام علی مقام نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر اس بات پر یقین نہ ہو، دو ہی چیزیں ہیں، اگر یقین کر لو تو بہتر، لیکن اگر یقین نہ ہو تو فرمایا جا کر انس بن مالک سے پوچھو، جا کر زید بن ارقم سے پوچھو، جا کر ابو سعید خدری سے پوچھو۔ یہ جو امام علی مقام نے اس وقت اپنے گواہ پیش کیے تھے نا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی شخصیات ہیں؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ کون ہیں؟ صحابی رسول۔ اور یہ 5 شخصیات وہ ہیں کہ جو اس وقت حیات تھے، زندہ تھے۔ اور آپ کیا خیال ہے، آپ سارے کے سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں کہ گواہ کس کو پیش کیا جاتا ہے؟ جو دوست ہو یا دشمن ہو، کس کو پیش کیا جاتا ہے؟ دوست کو ہی پیش کیا جاتا ہے نا۔ آپ بڑے گھبرا گئے ہیں۔ آپ نے عدالت میں گئے، آپ نے وہاں پر ایک گواہ لے کے جانا ہے، وہ دشمنوں کے گروہ سے لے کر جائیں گے یا دوستوں کے گروہ سے لے کے جائیں گے؟ کہاں سے لے کے جائیں گے؟ دوستوں کے گروہ سے لے کے جائیں گے۔ اب یہاں پر امام علی مقام نے فرمایا اگر تمہیں ان حدیثوں پر یقین نہیں ہے تو فرمایا جا کر انس بن مالک سے پوچھ لو۔ اب یہاں پر حضرت امام علی مقام جن کو گواہ لا رہے ہیں وہ تو صحابی رسول ہیں۔ اب اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام اور صحابی رسول کے درمیان جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے درمیان کتنی محبت تھی۔ الغرض جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد شمر نے کہا کیا امام ہمیں یقین ہے، آپ نے جو فضائل بیان کیے ہمیں ان کا پتہ ہے، ہمیں علم ہے، لیکن آپ کے لیے بھی 2 ہی باتیں ہیں، یا یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کہ امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اور آپ نے جب اس نے یہ کہا کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس وقت امام علی مقام نے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مالک میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ بغیر تلوار کے معاملہ حل ہو جائے، اے میرے مالک میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں کہ میں اپنی خواہش نفس کی خاطر نہیں لڑ رہا، بلکہ میں تیری رضا کے لیے تلوار بھی اٹھا رہا ہوں، میں تیری رضا کے لیے تلوار اٹھا رہا ہوں۔ اب امام علی مقام نے تلوار جب اٹھانا چاہی تو اس وقت یزیدی گروہ سے ایک بھاگتا ہوا شخص آیا کہ جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ اب وہ جب دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر امام علی مقام کی بے ادبی کی۔ امام علی مقام نے جنگی حکمت عملی کے تحت خیموں کے پیچھے خندق کھدوا کر اس میں لکڑیاں ڈلوا کر آپ نے آگ لگوائی تھی۔ اب مالک بن عروہ جب آیا تو اس نے آ کر کہا کہ معاذ اللہ آپ کی آخرت میں تو آگ میں جانا ہی جانا ہے، آپ نے دنیا میں بھی آگ جلا لی ہے۔ اور بدبخت کہہ کن شخصیات کو رہا تھا کہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس نے جب یہ بات کہی نا تو حضرت امام علی مقام کے پاس ہی کھڑے تھے حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ بڑے نشانہ باز تھے۔ انہوں نے اس وقت کمان کو سنبھالنا شروع کیا اور کہا کہ امام مجھے آپ اجازت دیں، اس شخص نے جس منہ کے ساتھ یہ بات کہی ہے نا، میں ایسا نشانے پہ تیر ماروں گا کہ اس کے حلق میں پیوست ہو جائے گا۔ آپ اتنا کہہ رہے تھے اور کمان کو سیدھا کر رہے تھے،
اور اسی مد میں ہی حضرت امام علی مقام نے کمان پر ہاتھ رکھا اور نیچے کرتے ہوئے کہا حبیب تمہیں نہیں پتا میرے نبی نے چہرے پر تیر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں حالات کیا ہیں اور امام علی مقام کس مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ یہاں پر بھی حضور کی حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، یہاں پر بھی حضور کی حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ رک کر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے پانی مانگا تھا، یا جب شہدائے کربلا کی شہادت ہو رہی تھی تو اس وقت وہاں پر ماتم کیا گیا تھا، یا معاذ اللہ وہاں پر بال کھولے گئے تھے، تو گویا جو شخص یہ کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت نے قرآن پر عمل نہیں کیا، اور اہل بیت سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرات ذی وقار اس نے جب یہ بات کہی اور یہ معاملہ پیش آیا، حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ میں نہیں لوں گا، بلکہ اس کا جو بدلہ ہے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ آپ کی بات کہنے کی دیر تھی کہ اس کے بعد وہ جو گھوڑا تھا وہ بدکا، اور اس مالک بن عروہ کا جو پاؤں ہے وہ اس رکاب میں پھنس گیا، اور جس آگ کا وہ ذکر کر رہا تھا وہ گھوڑا اسی آگ کی طرف دوڑ پڑا۔ عین اس گھوڑے نے جا کر اس شخص کو آگ میں پھینکا۔ اب یہ معاملہ جب یزیدی گروہ نے دیکھا تو ان میں ایک شخص تھا مسروق بن وائل حضرمی، اس شخص نے اس قافلے سے پیچھے ہٹنا چاہا، اور گھوڑا لے کر جب پیچھے ہٹا تو اس وقت اس کا بھائی عبد الجبار کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم تو بڑے شمشیر زن ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تم تو بڑے اعلیٰ جنگجو ہو، آج ڈر رہے ہو۔ اس نے کہا ڈر نہیں رہا، جو شخص امام علی مقام کی یہ کرامت دیکھ کر بھی امام سے جنگ کرے، فرمایا وہ روئے زمین کا بدبخت ترین شخص ہے، وہ شخص روئے زمین کا بدترین شخص ہے۔ اس نے بڑی اس کو آفر کی، اس نے کہا کہ جاؤ منصب ملے گا، پیسہ ملے گا، لیکن الغرض اس شخص کے نصیبوں میں بدبختی نہیں تھی، وہ اس وقت نکل گیا۔ اس کے بعد جب اس شمر نے جنگ کا حکم دیا تو اس وقت ایک ان کے ہی گروہ میں شخص تھا جو اپنا بڑا اضطراب کا شکار تھا، بڑی کشمکش کا شکار تھا۔ شمر نے کہا کہ اے حر بتاؤ تو صحیح، آج تک تمہیں میں نے اس اضطرابی حالت میں نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہے؟ حضرت حر نے کہا میں آج اس کشمکش کا شکار ہوں کہ میرے ایک طرف دوزخ ہے، ایک طرف جنت ہے، فیصلہ کر رہا ہوں کہ کس طرف جاؤں۔ جب شمر نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف جاؤ منصب ہے، ایک طرف پیسہ ہے، اور دوسری طرف موت ہے۔ ساتھ اس نے آفر بھی کر دی اور دھمکی بھی لگا دی۔ اب حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، اور لگانے کے بعد وہ اس قافلے کو چھوڑ کر امام علی مقام کے قافلے میں آ گئے۔ حضرات ذی وقار یہ حضرت حر نے اس وقت بڑا اعلیٰ فیصلہ کیا تھا، اور بر وقت جو صحیح انسان فیصلہ کر لیتا ہے وہی جو ہے کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر اس وقت حضرت حر فیصلہ نہ کر پاتے تو آج جس طرح یزیدیوں پہ لعنت کی جا رہی ہے تو معاذ اللہ آپ پہ بھی لعنت کی جا رہی ہوتی، کیونکہ آپ نے بر وقت صحیح فیصلہ کیا۔ آج جب بھی شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ یہ کے بعد دیگرے جب جنگ کا آغاز ہوا تو اس وقت جتنے بھی حضرت امام علی مقام کے رفقا تھے، آپ کے ساتھی تھے، صحابہ کی اولادیں تھیں، سب سے پہلے وہ شہید ہوئیں۔ اور ایک اور میں اپنی تقریر کا جو مغز سمجھتا ہوں وہ آپ کے سپرد کرنا چاہوں گا کہ میدان کربلا کے اندر حضرت مولا کائنات کے 6 بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، یا کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت محمد بن علی۔ یہ حضرت امام علی مقام کے حضرت مولا کائنات کے 6 بیٹے شہید ہوئے۔ لیکن بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جو شہادت بیان کی جاتی ہے وہ حضرت عباس اور حضرت امام علی مقام کی شہادت بیان کی جاتی ہے اور ان شخصیات کی نہیں کی جاتی۔ لیکن آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نام انہی ناموں پہ رکھے جاتے ہیں
کہ جو نام پیارے لگتے ہوں، جن کے ساتھ دوستی ہو، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب جو نام اچھے نہ لگتے ہیں ان ناموں پر انسان اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا۔ اب ان کی آپس میں محبت اس قدر تھی کہ کتب حدیث کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے اور کتب تاریخ کے اندر بھی یہ بات نقل ہے کہ اہل بیت کے اندر یہ جو نام ہے یہ تواتر کے ساتھ رکھا گیا، یعنی یکے بعد دیگرے بہت سارے جو اہل بیت کے افراد تھے ان کے نام حضرت ابو بکر کے نام پر رکھے گئے، حضرت عمر کے نام پر رکھے گئے اور حضرت عثمان غنی کے نام پر رکھے گئے۔ الغرض جب یہ یکے بعد دیگرے شہادتیں ہوتی رہیں تو اس وقت حضرت قاسم بن حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان میں آئے، اور جب آپ میدان میں آئے تو ایک یزیدی راوی کہتا ہے، حمید بن مسلم، وہ کہتا ہے کہ جب حضرت قاسم آئے نا، یہ حضرت حسن کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ جب آپ میدان میں آئے نا تو آپ اتنے سونے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح آسمان سے چاند اتر کے نیچے آ گیا ہے۔ جب آپ میدان میں آئے تو شمر نے ایک ارزق نامی بڑا جنگجو تھا کہ جو 1000 کے مقابلے میں آیا کرتا تھا، اس سے کہا کہ جاؤ اور جا کر حضرت قاسم سے جنگ کرو۔ اس نے کہا اس بچے کے مقابلے میں جاؤں، یہ میری توہین ہے کہ میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں۔ شمر نے کہا تم جانتے نہیں کہ یہ پوتا شیر خدا کا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس کا سر تو میرا بیٹا اتار کے لا سکتا ہے، اور اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، حضرت قاسم بن حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک ہی بار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یکے بعد دیگرے اس کے 4 بیٹے آئے اور آپ نے اس کے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ جب اس نے یہ سارے کا سارا منظر دیکھا، وہ حواس باختہ ہو کر وہاں سے نکلا اور آ کر حضرت قاسم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تم نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کیا ہے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے 4 بیٹے قتل ہوئے، تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا